الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزواجه أمهاتهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ مثالی خواتین کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے آج اس میں انشاءاللہ العزیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ تفصیلات عرض کی جائیں گی، اور یہ 3-4 جو مجالس ہیں انہی کے ذکر سے انشاءاللہ العزیز آباد ہوں گی۔ اپنے موضوع پر آنے سے پہلے حالات حاضرہ کے متعلق 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1 اہم اور توجہ طلب بات ہے، اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آج سے چند سال پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ حضرت حکومت نے لاؤڈ اسپیکر کم کروا دیے ہیں، 4 تھے تو 1 کر دیا، 6 تھے تو 1 کر دیا، کم کروا دیے، اذان کی آواز اب پہلے جیسی نہیں آتی۔ تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا یہ کام حکومت کا نہیں ہے، یہ ہماری وجہ سے ہوا، یہ حکومت نے نہیں کیا۔ جی کیا مطلب؟ ہم نے آواز کو کم کری ہے، ہم نے اذان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، جب مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی تو کیا ہم مسجد پہنچے؟ جب مسجد سے اذان کی آواز چاروں طرف جا رہی تھی تو کیا اس وقت ہم نے اپنے ٹی وی کے ساؤنڈ کو کم کیا؟ اگر ہم اس وقت گیم کھیل رہے تھے تو ہم نے اس کو چھوڑا، ہم کوئی اور ایکٹیویٹی میں کھیل کود میں لگے ہوتے تھے تو کیا ہم نے اس کو صحیح طریقے سے مینیج کیا، اذان کا ادب کیا اور اذان کا جو مقصد تھا اس کو پورا کیا؟ جب نہیں کیا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ناقدروں سے نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ اسپیکر کی آواز ساؤنڈ کم کر دیں ایمپلیفائر کے۔ تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے ناقدروں سے نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں۔ تو معاملہ تو سارا یہ ہے، آج اس وقت امت مسلمہ جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، بیت اللہ شریف میں طواف بند، مواجہ شریف میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بند، اور دینی تعلیم بند، مدارس میں قرآن کی تلاوت بند یا ملتوی کچھ عرصے کے لیے، یہ کیا ہے؟ اس پہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے نزدیک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جس وقت مسلمان کوئی بھی عبادت بغیر روک ٹوک کے آزادی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ کر سکتا ہو اور وہ نہ کرے تو اللہ رب العزت ایسے حالات لے آتے ہیں وہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ میں نے چند سال پہلے بھی کہا تھا، اس وقت واٹس ایپ کے کلپ اگر کسی کے پاس موجود ہوں یا وہ بیانات کہیں ریکارڈ ہوں تو وہاں سے بھی سنے جا سکتے ہیں۔ کیا حالات ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ مسلمان جس وقت اللہ کے حکم کو اپنی مرضی سے پوری آزادی کے ساتھ ادا کر سکتے ہوں اور وہ نہ کریں، ناقدری کریں، تو اللہ رب العزت ایسے حالات لے آتے ہیں کہ وہ چاہتے بھی ہیں تو نہیں کر سکتے، اور آج وہ حالات دکھا دیے اللہ نے۔ مسلمان عورت چاہتی پردہ کرنا تو کر سکتی تھی لیکن نہیں کیا۔ مسلمان عورت چاہتی سادہ صحیح صاف حیا والا لباس پہننا لیکن نہیں پہنا۔
ناقدری کی، اللہ کے حکموں کو پامال کیا، یہ وقت آ گیا۔ مسلمان اگر چاہتے تو باجماعت 5 وقت کی نماز مسجد میں بڑے شوق سے پڑھ سکتے تھے، لیکن چند تھوڑے بہت لوگوں کے علاوہ اکثریت نے نماز کو چھوڑ دیا۔ مسلمان چاہتے تو بیت اللہ شریف کا ادب اور احترام کر سکتے تھے، اس کی عزت اور عظمت کے حساب سے، اس کی شان کے حساب سے وہاں عبادت کرتے، لیکن انہوں نے مطاف کو، بیت اللہ شریف کو، پوری مسجد حرام کو پکنک پوائنٹ بنا لیا۔ منگنیوں کی انگوٹھیاں وہاں پہنائی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان چاہتے مواضع شریف پہ حاضر ہو کے پورے ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کر سکتے تھے، لیکن اس کو بھی بے ادبی کا مقام بنا دیا، بے ادبی کر کے۔ تو پھر وہی جملہ تیسری دفعہ عرض کرنے لگا ہوں کہ مسلمان جب پوری آزادی کے ساتھ عبادات کر سکتے ہوں اور وہ نہ کریں، اللہ رب العزت وہ حالات لے آتے ہیں، یہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ ہمیں اندلس جو اسپین ہسپانیہ کے واقعات ہیں ان سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ آج وہاں چند یادگاریں ہیں مسلمانوں کی، یہ الحمرہ ہے، یہ فلاں ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہاں بھی 800 سال تک مسجدوں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہوا، لیکن مسلمانوں نے ناقدری کی۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہیں، اللہ رب العزت بے نیاز ہیں، اللہ رب العزت بے نیاز ہیں، ناقدروں سے نعمتوں کو پھر واپس لے لیتے ہیں۔ اس وقت پوری امت کو چاہیے کہ پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم پہلے ان کو تھوڑے عذاب دیتے ہیں بڑے عذاب سے بچانے کے لیے تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ کرونا وائرس یہ مجھے تو عذاب الہی کی ایک شکل محسوس ہوتا ہے، سبب اور وجہ کوئی بھی ہو، لیکن عذاب الہی کی ایک شکل محسوس ہوتا ہے۔ اس عذاب کو اللہ رب العزت نے بھیجا، قرآن مجید کے اندر آتی ہیں باتیں کہ لوٹ آئیں ورنہ بڑے آئیں گے۔ اب ہمارے سامنے ہے، اگر ابھی بھی ہم من حیث الامت لوٹ آئے تو بڑے عذاب سے بچ جائیں گے، اور من حیث الامت اگر ہم لوٹ نہ آئے تو پھر بڑے عذاب کے لیے، مزید اگلی پریشانیوں کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ قرآن ہے۔ لوٹ آنے کا کیا مطلب؟ آج ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ موبائل پہ بیٹھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مٹیریل ادھر سے بھیج رہے ہیں، ادھر بھیج رہے ہیں، ادھر چاروں طرف وائرل ہو رہا ہے۔ توجہ الی اللہ، رجوع الی اللہ، توبہ، اس کی طرف کوئی نہیں آ رہا الا ماشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں اگر کہ حالات بدل جائیں تو پھر ہم کم سے کم کوشش کر کے روزانہ 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 500 مرتبہ درود شریف اور ذکر اذکار، استغفار، معافی مانگنا، روز 2 نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ طائب ہونا، امت کے لیے معافی مانگنا، اپنے لیے معافی مانگنا، اس طرح کے اعمال، تلاوت قرآن، ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اپنائیں، پھر اللہ کی رحمت سے دوبارہ آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر ہم نے یہ سب کچھ نہ کیا تو پھر ہمیں اس سے زیادہ تکلیفوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جب مسلمان عبادت شوق و ذوق سے کر سکتے ہیں اور وہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ پھر یہ دین ایک نعمت ہے، یہ نعمت پھر اللہ رب العزت واپس لے لیتے ہیں، پھر کسی اور قوم کو دے دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت زیادہ ذکر فکر کی اور رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فیس بک کا پیج تو روز کھولتے ہیں اور قرآن کا پیج مہینوں نہیں کھولتے۔ اب یہ بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں اعمال پر آنا ہوگا، پھر اللہ کی رحمت آئے گی۔ ایک بات تو یہ کرنی تھی۔ دوسری بات کرونا وائرس سے متعلق، دیکھیں یہ ایک بیماری ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو لگ بھی جائے، اور بھی دنیا میں بہت ساری بیماریاں ہیں۔ جو اس کے احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنا اچھی بات ہے، اس کو منع نہیں ہے،
لیکن اس سے پریشان ہو کے ڈر جانا، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے خوف زدہ رہنا، جیسا کہ دن رات لوگوں کے فون آ رہے ہیں، اپنے گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے خوف زدہ ہیں، یہ چیز کیوں ہے؟ ارے ہم مسلمان ہیں، موت ہماری آنی ہی آنی ہے، جو رات قبر میں لکھی ہے وہ زمین کے اوپر نہیں آنی۔ کوئی لاہور میں رہتا ہے تو جو رات اس کی قبر میں لکھی ہے وہ لاہور میں نہیں آنی، کوئی مکہ مدینے میں رہتا ہے تو جو رات اس کی قبر میں لکھی ہے وہ مکہ مدینے میں نہیں آنی، وہ قبر ہی میں آنی ہے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، ڈرنا کس بات سے؟ پھر جتنے لوگ دیکھیے جو اس کی احتیاطی تدابیر ہیں، میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن خوف کس چیز کا؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ پورے توکل کی بھی ضرورت ہے، اللہ مہربانی کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے جتنے لوگ اس وقت کرونا وائرس سے موت کا شکار ہو رہے ہیں روزانہ، میرا خیال ہے کہ اس سے کہیں زیادہ روزانہ ایکسیڈنٹ سے مرتے ہوں گے، یا کسی اور بیماری سے مرتے ہوں گے، یا بھوک سے ہی مرتے ہوں گے۔ اب دیکھیے ہم ڈرائیونگ کے لیے نکلتے ہیں، ہماری احتیاطی تدابیر کیا ہیں کہ ڈرائیونگ لائسنس ہمارے پاس ہو، ہمیں گاڑی چلانی آتی ہو، گاڑی میں بیٹھ کے ہم نے سیٹ بیلٹ باندھ لی، اپنی لین میں رہنا ہے، اگر رات ہے تو ہیڈ لائٹ آن کرنی ہے، بارش ہو رہی ہے تو وائپر آن کرنے ہیں، اور احتیاط کے ساتھ اسپیڈ لیمٹ کو دیکھتے ہوئے اور اپنے روٹ پہ چلنا ہے، ون وے نہیں توڑنا۔ تو کچھ اصول و ضوابط کے ساتھ ہم گاڑی چلا رہے ہیں نا۔ روز گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، روز بسوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ٹرینوں کے بھی آئے دن کبھی ہو جاتے ہیں، جہاز بھی کبھی کریش ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا کے سارے کام ہر آدمی اپنے روٹ پر آ رہا ہے اور جا رہا ہے، تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا وہ اپنی جگہ صحیح، لیکن گھر بیٹھے خوفزدہ ہو جانا یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے۔ گزشتہ بھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، اگر یاد ہو، توجہ سے سنا ہو۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک مرتبہ ایک وبا آ گئی، جیسے طاعون، کینسر۔ اس وقت کے لوگ، ایک تفسیر میں ہے 4000 اور کہیں ہے 10,000، تو وہ بہت بڑی تعداد، گویا کہ 10,000 کی تعداد اپنے گھروں سے نکلی، اور دو پہاڑوں کے درمیان ان کے ذہن کے مطابق وہ بڑا اچھا پرفضا مقام تھا، انہوں نے کہا یہاں وہ بیماری نہیں آئے گی، وہاں آ کے رک گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے، تفسیروں میں، کہ اللہ رب العزت نے ان تمام 10,000 کو بغیر کسی بیماری کے موت دے دی، کوئی سبب نہیں، کوئی وبا نہیں، کوئی تعاون نہیں، 10 کے 10,000 اکٹھے مر گئے ایک ساتھ۔ اب اتنی بڑی تعداد تھی، لوگوں نے کہا کون قبریں کھودے، کون دفنائے، کہاں سے انتظام ہو، ایسے ہی چھوڑ دیا، ہڈیاں گل سڑ رہی ہیں۔ اللہ کی شان ایک نبی تھے بنی اسرائیل کے، حضرت حزقیل علیہ السلام، وہ وہاں سے گزرے، اتنی بڑی تعداد میں جب انہوں نے ہڈیاں دیکھی انسانوں کی، تو اللہ میں سے پوچھا، یا اللہ یہ کیا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی، تو انہوں نے پھر دعا کی، یا اللہ مہربانی فرما دے، ان سب کو تو ایک دفعہ دوبارہ زندگی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو قبول فرما کر ان کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ ارے موت تو آنی ہے، کرونا سے پہلے بھی لوگ مرتے تھے، اس کے بعد بھی مریں گے، ڈرنا کیوں؟ احتیاطی تدابیر اختیار ضرور کریں، لیکن ڈرنے کی کیا بات ہے؟ باوضو رہیں اور یقین کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ خیر کرے گا۔ ڈرنا ڈرانا، اسی چیزوں کو وائرل کرتے رہنا، یہ تو زندگی نہیں ہے۔ اللہ مہربانی کرنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ایک اور چیز، جب انسان کسی چیز کے بارے میں نفسیاتی اثر لے کے پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، تو یہ تو اور زیادہ بیماری کو کھینچنے کی بات ہے۔ جن کا امیون سسٹم، قوت مدافعت اچھی ہے، اور جو خوب مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں، انہیں تو ویسے ہی وہ کچھ نہیں کہتا۔ تو جتنی ہم سنسنی اور پریشانیاں پھیلائیں گے، ہم اعصابی طور پر کمزور ہو کے زیادہ موقع فراہم کریں گے بیماری کو آنے کا۔ تو بھائی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر کسی کے مقدر میں کوئی بیماری لکھی ہے تو وہ آ کے رہے گی، اور کسی کے مقدر میں اگر بیماری نہیں لکھی تو نہیں آئے گی۔ جیسے اگر کسی کے مقدر میں ایکسیڈنٹ کا ہونا لکھا ہے، وہ سیٹ بیلٹ بھی لگا لے، وہ سارے کام کر لے، گاڑی میں بھی ایئر بیگ لگاؤ، اور اگر اس کی موت ایکسیڈنٹ سے آنی ہے، جیسے لیڈی ڈیانا کی آئی تھی نا، ایکسیڈنٹ سے آئی تھی، اس کی گاڑی ہماری گاڑیوں سے تو اچھی ہوگی نا، کہ جی اتنے 100 یا 120 کلومیٹر پہ جا کے بھی کہیں جا کے ایکسیڈنٹ ہو تب بھی کچھ نہ ہو۔ ہماری گاڑیوں میں تو صرف ایک ایئر بیگ لگے ہوتے ہیں،
وہ تو اس سے آگے کی گاڑی تھی، لیکن اگر اللہ نے لکھی کسی کی ایکسیڈنٹ میں ہے تو وہاں آنی ہے، تو پھر بھی ڈرنا کیا؟ اور صحابہ کرام تعاون میں شہید ہوئے، اور کورونا کیونکہ پھیپھڑے اور اندر پیٹ کی بیماری ہے، اس طرح کی وبائی بیماری میں اور پیٹ کی بیماریوں میں اس طرح سے چلے جانا، انشاءاللہ قیامت کے دن شہادت کے شہداء کے درجے میں کھڑے ہوں گے، اور شہداء کی موت ہے۔ صحابہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تعاون میں شہید ہوئے، اور صحابہ تعاون میں شہید ہوئے۔ تو بھائی اگر بیماری آ بھی گئی کسی کو تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی، اس بیماری میں موت آ گئی تو شہادت کی موت ملے گی، ڈرنا کیوں ہے؟ میری ان تمام باتوں کا مقصد میں بار بار واضح کر رہا ہوں، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پر توکل بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہم اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں، اللہ خیر کرنے والے ہیں، اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں معاشرے کے اندر، کبھی بھی کسی کو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، صرف کورونا تو نہیں ہو سکتا، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں کسی کو کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں۔ تو انسان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہاں رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے، اس طرف ہماری توجہ جو ہے نا وہ من حیث القوم نہیں، جدھر توجہ ہونی چاہیے جو مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا بڑھانا، اس طرف ہماری توجہ جو ہونی چاہیے وہ اتنی نہیں، ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے تو مانگنے ہی عافیت چاہیے، حفاظت کی جو دعائیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، باوضو رہیں، اللہ بہت مہربانی فرما دیں گے۔ صرف کورونا سے تو نہیں بچنا، ہم نے تو تمام بیماریوں سے بچنا ہے۔ تو تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم جنک فوڈ کو چھوڑیں، وہ ہم سے نہیں چھوٹ رہا، ہم سنت غذاؤں پر آئیں، نبی علیہ السلام نے کیا کھایا اس کے اوپر تحقیق کریں، سادگی پر آئیں، سادہ غذاؤں پر آئیں۔ جتنے بھی یہ سافٹ ڈرنکس ہیں ڈاکٹروں سے پوچھیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں سب نقصان دہ ہیں، ان چیزوں کو چھوڑیں۔ خالی کورونا سے تو نہیں بچنا، تمام بیماریوں سے بچنا ہے نا۔ تو اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں جو حدیث کے اندر آتی ہیں، چبا چبا کے کھانا، کم کھانا، ان ساری چیزوں کو اختیار کریں۔ تو اچھی صحت اور اچھی زندگی گزارنا یہ تو ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ دروازے بیت اللہ کے بند، موجہ شریف کے بند، مدارس بند، قرآن کی تعلیم بند، حدیث کی تعلیم بند، یہ سب اللہ کی ناراضگی کی علامات ہیں۔ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو وہاں اللہ کے آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ بہت زیادہ گھروں میں توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہوں، راتوں کو تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ مہربانی کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم بہت سمجھدار تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، ابھی وہ آ ہی رہا تھا، پوری قوم نے توبہ کی، اللہ نے پوری قوم کو بچا لیا۔ آج پوری امت اگر توبہ کرے گی اللہ پوری امت کو بچائیں گے۔ توبہ کی ضرورت ہے۔ مسبب اور جو دنیاوی اسباب ہیں میں ان کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن حدیث میں جو باتیں ملتی ہیں، فرمایا جب قوم بے حیائی میں آگے بڑھتی ہے تو ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں جو پہلوں میں نہیں تھیں۔ اب ہم دیکھیں بے حیائی کے تو سارے ریکارڈ ہم نے توڑ دیے، ہماری شادیاں بے حیائی کا اعلیٰ نمونہ۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو جو وہ اسباب قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہم ان کو بھی اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو یہ دو باتیں ذرا تفصیلی ہو گئیں، اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی جتنا وقت ہے اس پہ بات ہو جائے گی، باقی انشاءاللہ العزیز جب اللہ نے موقع دیا آگے انشاءاللہ اس کو چلائیں گے، کیونکہ آن لائن جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں وہ تو سن ہی سکتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حبیب خدا، صدیقہ بنت صدیق، وہ خاتون جن کے کانوں نے کبھی کفر اور شرک کی آواز نہ سنی، جن کی شبیہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو دکھائی اور فرمایا کہ یہ آپ کی زوجہ ہے، جنہیں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جبرائیل آئے ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں،
جنہیں نبی علیہ السلام نے بشارت دی کہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو اور آخرت میں بھی میری بیوی ہو، جن کے بستر کے اوپر، جن کے لحاف میں نبی علیہ السلام بھی موجود ہوتے اور وہی بھی نازل ہو جایا کرتی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل النساء کا لقب عطا فرمایا کہ سب خواتین میں سب سے افضل ہیں۔ نام عائشہ، لقب صدیقہ اور حمیرہ بنت صدیق، خطاب ام المؤمنین، کنیت جو تھی ام عبداللہ تھی۔ آپ نسباً قریشی ہیں اور قریشی کے خاندان میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 7 سال قبل ہوئی۔ ہجرت مدینہ طیبہ سے 7 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، اور ام المؤمنین کا لقب آپ کو اس وقت ملا جب نبی علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوا۔ نبی علیہ السلام نے خود امی عائشہ کو بتایا تھا کہ عائشہ 3 راتیں خواب میں آپ مجھے دکھائی جاتی رہیں، اور جب مجھے دکھائی گئیں میں نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو وہ تم ہی تھیں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو پھر یہ نکاح بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا ہوگا۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک میں فتح بدر، غزوہ بدر کی فتح کے بعد یہ رخصتی ہوئی، اور شوال کے مہینے میں، شوال کا مہینہ ہے سن 2 ہجری ہے، فتح مکہ کے بعد والا جو مہینہ ہے، رمضان میں فتح مکہ کہہ رہا ہوں، غزوہ بدر کے بعد جو ہے یہ معاملہ ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 9 سال کی تھی، اور آپ باقاعدہ گڑیا سے اور سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ رخصتی کے بعد بھی نبی علیہ السلام نے اس کا اہتمام رکھا، ان کی سہیلیوں کو بلاتے تاکہ وہ کھیلتی، ان کے دل کی خواہش کے لیے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعض فضائل ایسے ہیں جو خود انہوں نے بتائے۔ کہنے لگی کہ ایک تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میری تصویر لے کے اترے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ مجھ سے نکاح کرے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ میں کنواری ہوں، اور مجھ کنواری سے واحد میں اکیلی کنواری ہوں جو نبی علیہ السلام کے عقد میں نکاح میں آئی۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جس وقت نبی علیہ السلام کی روح پرواز کی گئی، نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر امی عائشہ کی گود میں تھا۔ 2 ہی سر ہیں جنہیں نبوت کے اظہار کے بعد عزت ملی۔ غار حرا میں نبی علیہ السلام کا مبارک سر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں تھا، اور دنیا سے پردہ فرما جانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر صدیقہ کائنات کی گود میں تھا۔ ایک جگہ سر رکھا، ایک گود میں سر رکھا صدیق کائنات بنے، دوسری گود میں سر رکھا صدیقہ کائنات بن گئی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میرے حجرے میں نبی علیہ السلام کی قبر بنائی گئی، اور کہتی ہیں کہ ملائکہ میرے حجرے میں آرام سے آتے جاتے تھے، اور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ لحاف میں ہوتی تب بھی وہی نازل ہو جاتی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ میں ان کے خلیفہ اور صدیق کی بیٹی ہوں۔ پھر فرمانے لگی کہ میری پاکیزگی کی گواہی یہ قرآن مجید میں نازل ہوئی، اور فرماتی ہیں کہ مجھے پاک چیزوں میں بہترین خلقت کے اوپر پیدا کیا گیا، اور فرماتی ہیں کہ قرآن مجید میں مجھ سے مغفرت کا اور رزق کریم کا وعدہ کیا گیا سورہ نور میں، لہم مغفرت و رزق کریم۔ اور کہتی ہیں کہ میری ہی وجہ سے تیمم کا حکم جب نازل ہوا تو وجہ اس کی بھی بنیادی میری ہی بنی۔ تو یہ بعض خصوصیات ایسی ہیں جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئیں، امت میں پھر کسی اور کو نہ ملی۔ باقی سب کا اپنا اپنا ایک مقام ہے تمام امہات المومنین کا۔ ام المومنین، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا میری عائشہ تو آدھا دین ہے۔ 7 جو بڑے صحابہ تھے نا علم کے اندر عالم تھے، خوب بڑے صحابی، ان میں سے آپ کا ایک شمار ہوتا ہے، اور آپ سے کثرت کے ساتھ روایت جو ہیں وہ موجود ہیں۔ 2210 احادیث امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین امت مسلمہ کی تمام عورتوں میں علی الاعلان سب سے بڑی عالمہ تھیں، حافظہ بھی تھیں، محدثہ بھی تھیں، مفسرہ بھی تھیں۔ امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی، میں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو پردے میں
امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی میں نے صحابہ کرام میں بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے صحابہ کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے دقیق اور پیچیدہ مسائل پوچھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام آتے تھے، پردے کے پیچھے بیٹھتے تھے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بڑے باریک اور پیچیدہ مسائل پوچھتے تھے، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کافی، وافی اور شافی جواب عطا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے بھانجے تھے، ان کے بارے میں حضرت قبیصہ بن نویب رحمۃ اللہ علیہ رش کرتے تھے کہ ہم امی عائشہ سے دین سیکھنے جاتے ہیں، ہم چونکہ محرم نہیں، ہم پردے کے پیچھے بیٹھتے ہیں، پردہ درمیان میں حائل ہوتا ہے، اور عروہ بن زبیر کتنے خوش نصیب ہیں، وہ بھانجے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شاگرد بھی ہیں، وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ اور آپ انتہائی سخی تھیں، اور سخی کیسے نہ ہوتیں، سخیوں کے سردار کی بیوی تھیں۔ تمام امہات المومنین کو سخاوت کا خاص اللہ نے مقام عطا کیا تھا، ان کی سخاوت بھی بے مثال تھی۔ ایک مرتبہ آپ روزے سے تھیں اور افطاری کے لیے گھر میں ایک روٹی موجود تھی۔ افطاری کے وقت میں ابھی کچھ وقت تھا، اتنے میں کوئی سائلہ آ گئی، مانگنے والی آ گئی، وہ آپ نے گھر میں موجود واحد روٹی اس کو دے دی۔ خادمہ نے کہا کہ آپ افطاری کس چیز سے کریں گی؟ کہا اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے گا۔ ابھی افطاری میں وقت باقی تھا، مغرب غروب آفتاب میں کچھ وقت باقی تھا، تو کہیں سے کوئی بکری کا گوشت آ گیا تو کہنے لگی دیکھو اللہ نے اس سے بہتر عطا کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے آپ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے۔ اس دن بھی آپ روزے سے تھیں اور شام ہونے سے پہلے ساری رقم صدقہ کر دی۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو جو ام زرع خدمت کے لیے تھی کہنے لگی آپ نے افطاری کے لیے تو کچھ بھی نہ رکھا، گھر میں افطاری کے لیے پہلے سے بھی کچھ موجود نہ تھا، یہ 1,00,000 آئے تھے، اس میں سے بھی آپ نے کچھ نہ رکھا، سارے کا سارا ہی تقسیم کر دیا۔ کہنے لگی خدا کی بندی پہلے یاد کراتی تو رکھ لیتی، اب تو ختم ہو گئے۔ تو گھر میں 1,00,000 درہم آئے اور افطاری کا سامان اور تیاری کوئی نہ، ہمارے یہاں افطاری ہوتی ہے تو کتنی تیاری ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ منقدر بن عبداللہ حاضر خدمت ہوئے اور اپنی ضرورت شدیدہ کا اظہار کیا کہ میں اس وقت بڑی تنگی میں ہوں اور مجھے اس وقت کچھ معاملے کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 1 درہم بھی نہیں، لیکن اگر 10,000 بھی میرے پاس ابھی ہوتے تو تمہیں سارے کے سارے 10,000 ہی دے دیتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ نہیں۔ تو وہ منقدر ابن عبداللہ جو تھے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے 10,000 درہم آ گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں میں سے کسی ایک نے 10,000 درہم بھیج دیے۔ جیسے ہی وہ 10,000 درہم آئے تو کہنے لگی کہ مجھے بڑی جلدی آزمایا جاتا ہے، مجھے بڑی جلدی آزمایا جاتا ہے کہ میں اپنی بات میں پوری رہوں گی کہ نہیں رہوں گی۔ اور فوری طور پر فوری طور پر منقدر بن عبداللہ کو بلایا، اور ان کو بلانے کے بعد وہ 10,000 سارے کا سارا ان کو دے دیا۔ کہنے لگیں کہ تم نے اس وقت ضرورت کا اظہار کیا تھا، پیسے نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، یہ تم لے جاؤ، سارے ہی لے جاؤ۔ اور یہ منقدر ابن عبداللہ وہ 10,000 درہم لے کے گئے، اور ان بابرکت پیسوں سے انہوں نے ایک باندی خریدی، اور اس باندی سے 3 بچے، 3 بیٹے پیدا ہوئے، جو تینوں کے تینوں وقت کے ولی، وقت کے زاہد اور وقت کے محدث بنے۔ محمد ابن منقدر، ابو بکر ابن منقدر، عمر ابن منقدر، یہ 3 نام ان کے بیٹوں کے تھے۔ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ میں بہت جلدی آزمائی جاتی ہوں، کیا مطلب تھا کہ ابھی میں نے کہا کہ 10,000 ہوتے تو میں دے دیتی، تو اس وقت تو نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ چلو اپنی بات پوری کریں۔ اصل میں یہ تو ان کا کہنا ہے نا کہ آزمائی جاتی، لیکن اس کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے لیے عاجزی اور تواضع کے ساتھ اس کو رکھا کہ میں آزمائی گئی، لیکن ہم اس کو اس پہلو سے لیں گے کہ ایک اللہ کی نیک بندی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، اللہ نے وہ پورے کرانے تھے۔
کہ 10,000 ہوتے تو میں دے دیتی، اللہ تعالیٰ نے 10,000 بھیج دیے اور انہوں نے ادا بھی کر دیے۔ یہ ان کے نیت کے اخلاص کی بھی بات ہے۔ زاہدانہ زندگی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، زاہدوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کے قصر زہد میں آئیں اور شاہ زہد کے اس قصر زہد کی ملکہ بنی، جس کا نقشہ ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے۔ اس قصر کا یعنی اس محل کا جو محل وقوع تھا، یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس تھا، جس کا ایک دروازہ مسجد کے احاطے میں کھلتا تھا۔ آج بھی جو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے زائرین کے لیے مسجد نبوی شریف کو کھول دے، ہم توبہ استغفار کی طرف آ جائے، امت جب توبہ استغفار کرے گی اللہ مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تاہم جو لوگ مسجد شریف جا چکے ہیں، اگر وہ اپنے ذہن کے اندر ریاض الجنہ اور پرانی مسجد شریف کو لے کر آئیں، تو وہ ریاض الجنہ یا اس کے پرانی مسجد کی طرف کھڑے ہونا تو ان کے بائیں ہاتھ پر سبز جالیاں ہیں، اور وہاں پہ ایک دروازہ بنا ہوا ہے جو اب بند ہے۔ اس دروازے کو یہ قبلہ رخ سامنے ہے، ہم کھڑے ہیں ریاض الجنہ یا اس کے باہر پرانی مسجد کے اندر، اور ہمارے بائیں طرف سبز جالیاں ہیں اور درمیان میں دروازہ۔ اس بائیں طرف کے بالکل دروازے کے سامنے دیکھیں تو آگے آج بھی انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ اور کھڑکی وہاں پہ تھی۔ تو وہ تو اب مسجد چونکہ ایکسٹینڈ ہوئی ہے وہاں پر ہے، لیکن اور پیچھے آئے تو درمیان میں ایک پوری لائن چل رہی ہے، اس لائن میں لکھا ہوا انہوں نے حد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمانے میں 1400 سال پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گھر وہاں پہ تھا، جہاں وہ لکھا ہوا ہے حد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دفعہ بھی عمرے پہ الحمدللہ ساتھیوں کو وہاں کھڑے ہو کے پوری بات بتائی کہ جب ہم ان پلرز کی لائن پر آ جائیں جہاں حد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، وہاں اور پیچھے دیکھیں لکھا ہوا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام، وہاں سے آگے آ جائیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور وہاں سے ایک دروازہ کھڑکی کھلتی تھی مسجد کی طرف، اور سامنے سے نبی علیہ السلام کا دروازہ تھا۔ نبی علیہ السلام وہاں سے آتے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہاں سے مسجد میں داخل ہوتے۔ نبی علیہ السلام کا جو دروازہ ہے وہ ریاض الجنہ کے اندر ہے، یہ جو دروازہ ہے ریاض الجنہ سے باہر ہے، لیکن پرانی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو حد مسجد نبوی کی لائن ہے، یہ جو وہاں لوگ جاتے ہیں ان کے لیے اس ساری بات کو سن کے سمجھ کے اس موقع پہ پہنچنا آسان ہوگا۔ تو وہ آمنے سامنے ہے، اور ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ سب لوگ اپنی کھڑکیاں دروازے جو مسجد کی طرف نکلتے ہیں بند کر دیں سوائے ابوبکر کے۔ تو صرف 2 دروازے ایسے تھے، ایک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اس طرف اور نبی علیہ السلام کا اس طرف۔ اگر ہم قبلے کی طرف رخ کریں اور ریاض الجنہ پہ کی طرف جو جالیوں پہ ہے ہرا ایک دروازہ بند ہے، وہ نبی علیہ السلام کا آنا جانا ہوتا تھا، اور سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا جانا ہوتا تھا۔ یہ وہاں جا کے دیکھ کے ان نشانیوں کو محسوس کر کے چند منٹوں میں انسان اس کو سارے کو دیکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کا محل وقوع کیا تھا نا امی عائشہ کے گھر کا، کہ مسجد نبوی کا پڑوس تھا جس کا ایک دروازہ مسجد کے احاطے میں کھلتا تھا۔ ٹوٹل 6 یا 7 مربع گز کا یہ محل تھا، جس میں اگر ایک شخص لیٹا ہوتا تو دوسرا شخص نماز پڑھنا چاہتا تو لیٹے ہوئے کو اپنی ٹانگیں سمیٹنا پڑتی تھی۔ نبی علیہ السلام جب رات کو تہجد کی نماز ادا کرتے، سجدے کے لیے جانا پڑتا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹانگوں کو لپیٹ لیا کرتی تاکہ وہ آسانی کے ساتھ سجدہ کر سکیں۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ انسان کھڑا ہوا ہے تو چھت کے اوپر اپنا ہاتھ لگا سکتا تھا۔ چھت جو ہے وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ کھجور کے پتے اور کھجور کی ٹہنیاں، اس سے چھت کو بنایا گیا تھا، اور بارش اور سردی میں اس کو کمبل سے لپیٹ دیا جاتا تھا۔ بارش اور سردی سے حفاظت کے لیے چھت کو کمبل سے لپیٹ دیا جاتا تھا، اور دروازے کے اوپر ایک کمبل کا پردہ تھا یا ایک پٹ کا ایک سنگل ڈور تھا۔ اس عالی شان قصر زہد کا کل اثاثہ کیا تھا؟ گھر کے اندر فرنیچر اور کتنی چیزیں تھیں؟ بان کی ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر اور ایک تکیہ جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا، اور کھجور رکھنے کے لیے ایک برتن، پانی رکھنے کے لیے 1 یا 2 برتن، پانی پینے کا پیالہ ایک لکڑی کا بنا ہوا، یہ اس پورے گھر کا کل سامان تھا۔
چراغ بھی سامان میں شامل نہیں، برسوں گھر میں چراغ نہیں تھا، چراغ نہیں جلا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی کبھی 40 دن گزر جاتے چراغ جلانے کی نوبت نہ آتی۔ اور اس محل کے اندر، اس قصر زہد کے اندر یہ دو ہی لوگ تھے، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب نبی علیہ السلام باقی ازواج کے پاس ہوتے تو آپ اکیلی ہی کس گھر میں ہوتے۔ گھر میں چولہا جلنا یہ بھی روز کا نہیں تھا، کبھی جلتا کبھی نہ جلتا۔ کبھی 40 دن میں 2 مہینے ایسے، 2 چاند ایسے گزر جاتے کہ گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہ آتی۔ یہ باتیں سن کے ان کے بھانجے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ گزارا کیسے ہوتا تھا، کہ خالہ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کہ کھجور کے اوپر یا انصار کی بکریوں کا کچھ دودھ تحفے میں آ جایا کرتا تھا، تو بس اس کے اوپر گزارا ہوتا تھا 2 مہینے۔ حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ازواج مطہرات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالانہ خرچہ مقرر کیا ہوا تھا، اور ان کو سالانہ جو خرچہ ہے وہ دے دیا جاتا تھا، مگر سخاوت و فیاضی اتنی تھی کہ سب کا سب چند ہی دنوں میں ختم ہو جاتا جو پورے سال کے لیے دیا جاتا تھا۔ خلفائے راشد، نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد خلفائے راشدین تمام کے تمام اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا خوب خیال رکھا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرات بہت بڑی بڑی رقمیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بعض مرتبہ 1 لاکھ درہم بڑی بڑی رقمیں بھیج دیا کرتے تھے، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر آتا اور اس سارے کو تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ وہ خود فرماتی ہیں، اگر ہم چاہتے تو پیٹ بھر کر کھا لیتے، اگر ہم چاہتے تو پیٹ بھر کر کھا لیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ حلیت الاولیاء میں ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے امی عائشہ کا تعارف اس طرح سے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ عائشہ دنیا سے بیزار، اس کی رنگینیوں سے بے خبر، اور اپنی محبوب چیز یعنی اعمال کے کھو جانے پر رویا کرتی تھی۔ کوئی عمل اگر مس ہو جاتا، کوئی نیکی مس ہو جاتی تو اس پہ رویا کرتی تھی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے قرضہ لے کے لوگوں کی مدد کیا کرتی تھیں۔ جب اپنے پاس ہے تو دے دیا، لوگوں کی مدد کر دی، لیکن ایسا موقع آ گیا کہ ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، کوئی سائل آ گیا تو کسی سے قرضہ لے کر اس کی مدد کر دیا کرتیں۔ یہ آپ کی عادت تھی، نبی علیہ السلام کی بھی عادت یہی تھی، آپ کا بھی اکثر یہ معمول رہا۔ تو کسی نے امی عائشہ سے کہا کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو قرضے کا بوجھ کیوں لیتی ہیں، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتی ہیں؟ تو فرمایا، کہنے لگی کہ جو شخص قرضہ ادا کرنے کی نیت سے قرضہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قرض ادا کرنے میں مدد فرماتے ہیں، اور میں اللہ کی مدد ہی کیوں تو چاہتی ہوں۔ جو شخص قرضہ اس نیت سے لے کہ میں قرضہ ادا کروں گا تو اس کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ ہی مدد فرماتے ہیں۔ اور میں ایک بحیثیت تاجر اس کا میں بالکل گواہ ہوں، 1990 سے الحمدللہ کاروبار کر رہا ہوں، اور میں نے اس چیز کو بہت دیکھا کہ جب نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھرپور مدد ہوتی ہے، حالات کچھ بھی ہو جائے۔ اپ اینڈ ڈاؤن تو تجارت میں آتے رہتے ہیں، تجارت تو نام ہی اسی نشیب و فراز کا اور نفع نقصان کا ہے۔ تو اس کو الحمدللہ میں نے دیکھا، اللہ بڑے کریم ہیں، آپ کی نیت صحیح ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو، اللہ مدد فرماتے ہیں۔ اور حدیث ایک اور سنیے، ایک حدیث یہ سنی، دوسری حدیث سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی اس لیے قرضہ لینا چاہتا ہے کہ واپس دینے کی نیت نہیں ہے، نیت کھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ ضائع بھی کروا دیتے ہیں، اور قرضہ اس پہ باقی بھی رہتا ہے۔ یہ بھی ہے، دونوں حدیثیں موجود۔ اگر ہم قرضہ اس نیت سے لیں کہ واقعی ہم نے ادا کرنا ہے اور اللہ سے مانگیں، اس کے لیے اسباب اختیار کریں، کوشش کریں، پھر اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 70,000 درہم آئے، 70,000 درہم آئے۔ آپ نے وہیں اسی وقت تقسیم کر کے اپنے دوپٹے کو جھاڑ لیا، اور تقسیم کے وقت کہتے ہیں کہ میرے سامنے وہ اپنے
کرتے کو پیوند لگا رہی تھیں. گھر میں 70,000 درہم آئے ہوئے ہیں, جو کرتا ہے اس کو پیوند لگے ہوئے ہیں, آپ نے جو آیا وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیا, اور تقسیم 70,000 کرنے میں کتنے لوگ آئے ہوں گے, کس طرح تقسیم ہوا ہوگا. تو اس درمیان کہتے ہیں کہ اس عمل کے درمیان میں نے دیکھا کہ اپنے کرتے کو پیوند بھی لگا رہی تھی. انہوں نے دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دے دی تھی. ان کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی فکر تھا. یہی دین کی تعلیم ہے, اور آج چونکہ ہم یہ بھول چکے ہیں اسی لیے ہر چیز سے ڈر جاتے ہیں. جس سے ڈرنا ہے اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو, تو ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. قبر کے عذاب اور سانپ بچھو کے لیے ہم نے کبھی اتنی محنت نہیں کی جتنی کورونا وائرس سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. اگر قبر کے عذاب اور سانپ اور بچھو سے بچنے کی اتنی ہی کوشش کر لیں, اتنی ہی کمپین چلا لیں, تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ویسے ہی عزتیں عطا فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.